الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، حضرت نوح علیہ السلام ہندوستان کے مہارشی منو ہیں، یہاں کے عظیم الشان پیغمبر ہیں۔ یہ بات آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ میں نے پیش کی، اور پھر ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ آخرکار اتنے لمبے عرصے سے مسلمان ہندوستان میں ہیں، لیکن اپنی ہندو قوم کو یہ کیوں پیار اور محبت کے ساتھ میں سچائی کی طرف توجہ نہیں دلا سکے اور دعوت نہیں دے سکے؟ اگرچہ کہ کچھ لوگ اس کام میں مصروف ہیں، بہت تھوڑی سی تعداد ہے جو دعوت کا کام کرتی ہے، لیکن ان دعوت کا کام کرنے والوں میں سے بھی اکثر لوگ دعوت کے طریقہ کار کے اندر ایسی کئی چیزوں کو جانے انجانے میں اختیار کر کے ہیں جو قرآن مجید کی تعلیمات کے عین خلاف پڑتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو اسوہ، جو نمونہ ہمیں ملتا ہے، اس کے خلاف پڑتی ہیں، اور آپ کے جو اقوال ہیں، آپ کی جو احادیث ہیں، ان کے بھی خلاف پڑتی ہیں۔ اور انہی باتوں کو آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ من چاہی یا رب چاہی طریقہ دعوت کا کیسا ہو، اس حوالے سے، اس عنوان سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ عزیز ساتھیو، من چاہی طریقے کے اندر جو بہت نمایاں طور پر قرآن مجید کے خلاف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف جو طریقے اختیار کیے گئے ہیں، ان میں سے بعض میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور ان میں اہم ترین ایک بات جو قرآن مجید کے خلاف پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت اس انداز میں دی جائے کہ سامنے والے کو یہ محسوس ہو، یا پھر یہ اس سے کہا جائے کہ تم اپنا دھرم چھوڑ دو اور دین اسلام یعنی اسلام دھرم اختیار کر لو، اپنا لو، اور اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ یہ طریقہ قرآن مجید کے خلاف پڑتا ہے۔ اور عزیز ساتھیو، اس سلسلے میں کچھ اور باتیں جو من چاہی طریقہ دعوت کے اندر آتی ہیں،
ان میں سے ہے کہ لوگوں کی مادری زبان، ان کی مدر ٹنگ کا لحاظ کرے بغیر ان کو دعوت دی جا رہی ہے عربی کے اندر یا اردو کے اندر. اور اگر بہت سارے آج کل دائی ایسے بھی ہیں جو لوگوں کی اپنی ریجنل لینگویجز میں ان کی مدر ٹنگ کے اندر بات کرتے ہیں. یعنی آندھرا اور تلنگانہ میں رہنے والے کچھ دائی ایسے ہیں جو تیلگو میں دعوت کی بات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور اسی طرح ملک کے الگ الگ جو اسٹیٹس ہیں تو ان اسٹیٹس کی جو لینگویجز ہیں تو ان کے اندر لوگ آج کل دعوت کا کام کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بعض اصطلاحات ایسے ہیں، بعض ٹرمینالوجیز ایسے ہیں جن کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جاتا یا جن کا جو میننگ ہے وہ لوگوں کے سامنے کھول کر سمجھایا نہیں جاتا. اور بالکل اسی سے ریلیٹڈ یعنی جو بات لوگ اصرار کرتے ہیں دعوت کے میدان کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو اللہ ہی کہنا ہوگا، ہم اللہ ہی کہیں گے اور کوئی دوسرے نام سے اس کو ہم نہیں پکاریں گے. اگرچہ کہ لوگ اپنی زبانوں میں اس اوپر والی عظیم الشان ہستی کے لیے دوسرے خوبصورت نام رکھتے ہیں اور وہ انہی ناموں کے ساتھ اس ہستی کو پکارتے بھی ہیں. لیکن ہمارے بعض دائی لسان کی اس بڑی حکمت کا اور اللہ کے اس یعنی خاص حکم کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، ہے نا، ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان میں بات کرنے والا بنا کر، لیبین لهم، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، بالکل واضح طور پر کلیئرٹی کے ساتھ میں بات سمجھ میں آ جائے. یعنی اس حکمت کو بھی واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کیوں یہ قانون بنایا ہے. لیکن اس کے باوجود لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو اللہ ہی کہنے کی ضد کرتے ہیں اور دوسرے نام جو اس ہستی کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں اسے ریکگنائز تک کرنے سے انکار کرتے ہیں. اگرچہ کہ سب نہیں کرتے. میں جب کوئی بھی غلطی کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں تو یہ بات آٹومیٹیکلی ہم سمجھتے ہوئے چلیں کہ میں سب پر تنقید نہیں کر رہا. جو ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ غلطی واضح کرنا وہاں پر مقصود ہے نا. تو کچھ دائی ایسے بھی ہیں جو پرمیشور بھی کہتے ہیں، ایشور بھی کہتے ہیں اور پھر دوسرے جو خوبصورت نام ہے وہ ان کا استعمال کرتے ہیں. لیکن پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو پھر اس بات پر بالکل شدت کے ساتھ میں اڑ جاتے ہیں کہ نہیں، اللہ کو اللہ ہی کہا جائے گا اور اس کے علاوہ پھر اور کوئی نام استعمال نہیں کیا جائے گا. عزیز ساتھیوں، بالکل اسی طرح پھر اسلام کو اسلام ہی کہتے ہیں اور اسلام کہتے ہیں سمرپن کرنے کو، ہے نا، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، سبمیشن ہے، سبمیشن کو اسلام کہتے ہیں. یہ میں نے اس سے پہلے اسلامک ٹرمینالوجیز کی سیریز کے اندر آپ کے سامنے کچھ اہم ترین جو اصطلاحات ہیں ان کے مفہوم، ان کے معنی آپ کے سامنے رکھے ہیں. ٹھیک ہے، مگر لوگ کیا کرتے ہیں بعض کے نہیں، ہم اسلام کو اسلام ہی کہیں گے. دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں. دین عربی لفظ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کا ایک معنی ہوتا ہے نا. جب دین اسلام کہا جاتا ہے تو پھر زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام ہے. اور پھر قرآن کی اگر وہ آیت کو ہم کنسیڈر کر لیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو قابل قبول دین ہے وہ اسلام ہی ہے، یہ ترجمہ اس کا کرتے ہیں اور اصطلاحات کو سمجھنے والے اس کا صحیح میننگ بھی لے لیں گے. لیکن جن لوگوں کو عربی نہیں آتی اور جو اس کی میننگ کے اندر نہیں جاتے تو پھر یہ تو ایک بہت کمیونل ڈیفینیشن ہو جائے گا، ایک بہت کمیونل ٹرانسلیشن ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے. تو وہاں پر ترجمہ کم از کم یوں ہم کرتے کہ بھئی زندگی گزارنے کا طریقہ اوپر والے کے نزدیک، رب کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، ہے نا، پرمیشور کے نزدیک سمرپن ہی ہے. اسلام کا مطلب سبمیشن ہوتا ہے، سمرپن ہوتا ہے، شرن میں آنا ہوتا ہے. اور یہ کوئی پہلی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمرپن کرنے کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے دے کر تو نہیں بھیجا تھا. یہ ہم بار بار ہم جانتے ہیں، اس بات کی یاد دہانی کرنا ضروری ہے اور پھر اسی لحاظ سے لوگوں کے سامنے بات پیش کرنا بھی ضروری ہے کہ پروفٹ محمد، اب جب یہ ترجمہ جب آ جاتا ہے کہ اسلام ہی اللہ کے نزدیک قابل قبول دین ہے
یعنی کئی اصطلاحات اس کے اندر ایک تو یعنی بالکل عربک کے اندر آ گئی جس کے میننگ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، یعنی اسلام کا میننگ رہ گیا، اس میں دین کا میننگ رہ گیا، اللہ، یعنی تین الفاظ تو بالکل یعنی عربی کے ہی ہو گئے، اور پھر ویسے ہی لوگوں کو بتاتے ہیں، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ لوگ سمجھیں گے کہ بھائی اس کے علاوہ پھر اور کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، جبکہ بات یونیورسل کہی جا رہی ہے، اور بات صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہیں ہے نا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے بالکل آخر میں اور انہوں نے مطلب ایک دین پیش کر دیا جو پھر کسی کو نہیں دیا گیا تھا۔ ارے سب کو وہی دین دیا گیا تھا۔ دین کا مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ کیا اس سے پہلے کے لوگوں نے زندگی گزار دی مگر طریقہ ان کو اللہ نے نہیں بتایا؟ یعنی آپ سوچیں اس بات کی یعنی ڈیپتھ میں اگر جائیں گے، یعنی کتنا بڑا بہتان ہے جو اللہ پر لگا رہے ہیں۔ اللہ نے اس سے پہلے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بتایا، یا پھر بتایا بھی تو انکمپلیٹ بتایا، کیونکہ پھر وہ آیت لے آتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، یعنی کمپلیٹ کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اس بات پر میں راضی ہو گیا کہ اسلام تمہارے لیے جو ہے دین ہوگا۔ یعنی یہ آیت کو لے کر آتے ہیں اس حوالے کے طور پر کہ دیکھو بھائی دین کمپلیٹ جو ہے اب ہوا۔ یعنی پھر دین اگر زندگی گزار، آپ سوچیں کہ کامن سینس کی بات ہے نا، ذری سی بھی کامن سینس اگر کسی کو ہو تو بھئی لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک زندگی انہوں نے گزار دی، اور یعنی پہلے کے زمانے کے لوگوں کے بارے میں ہم یہ تک جانتے ہیں کہ ان کی عمریں ہزار سال، 950 سال ایسا ہوا کرتی تھی، یعنی انہوں نے 1000 سال زندگی میں کے گزار دیے، مگر ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ کمپلیٹ طریقہ نہیں بتایا گیا۔ یہ کیسی یعنی مذاق آمیز جو ہے بات ہے یہ۔ اور پھر یہ کس پر ہو رہی ہے؟ یہ اللہ پر ہو رہی ہے۔ اللہ نے نہیں دیا ان کو، 1000 سال کی زندگی انہوں نے گزار دی اور ان کو زندگی گزارنے کا پورا طریقہ نہیں بتایا گیا، وہ طریقہ جا کر اب لاسٹ میں کمپلیٹ ہو گیا۔ تو پھر اب وہ لوگوں کے لیے وہ لوگ کیا کریں گے جن کی زندگی گزر چکی ہے، جو مر چکے ہیں؟ انہوں نے انکمپلیٹ طریقہ جو ہے پر زندگی گزار دی۔ اجی ساتھیو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو جب دین دیا تو پھر اس کو کمپلیٹ ہی دیا۔ یہ آخری مرتبہ تھا، پھر ایک بار اس کو جب ریوائیو کیا گیا، رینیو کیا گیا، تو ونس اگین فار دا لاسٹ ٹائم اس کو جو ہے پھر سے کمپلیٹ کیا گیا۔ اور اس پر بہرحال یعنی کہ آپ اسٹڈی میں جائیں گے قرآن مجید کی تو پھر آپ کو بہت سارے دلائل ملیں گے، مگر ابھی ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک ٹرانسلیشن مناسب ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹرانسلیشن نامناسب ہے، لیکن کس کے لیے مناسب ہے؟ وہ جو عربی سمجھتے ہیں، وہ جو یعنی اسلام میں پہلے سے ہیں، وہ اس کا میننگ لے لیں گے، لیکن وہ جو ابھی یعنی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں ہوا، ان کے سامنے یہ ٹرانسلیشن کریں گے اور ان کی زبان کا خیال نہیں رکھیں گے، جبکہ اللہ نے خیال رکھا۔ اللہ نے کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان میں۔ کتنا بڑا اصول ہے، آپ دیکھیے، لیُبَیِّنَ لَهُمْ، کیوں یہ قانون اختیار کیا گیا وہ بھی اللہ بتا رہے ہیں، لیُبَیِّنَ لَهُمْ، تاکہ انہیں بات سمجھ میں آئے۔ یعنی چونکہ ہمارے لوگوں کی مادری زبان عربی نہیں ہے تو پھر ان کو ان کی زبان میں بتانا پڑے گا نا، تاکہ انہیں سمجھ میں آئے۔ ہم پھر بھی عربی پر انسسٹ اگر کریں گے کہ بھائی پیغام عربی میں ہی دیا جائے گا، یہ اصطلاحات تو ہم ہرگز نہیں بدلیں گے، تو پھر یہ یعنی مس انٹرپریٹیشن ہوگا، مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی جو ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سماج کے اندر۔ اور پھر اس ہٹ دھرمی کے اندر اور آگے اگر ہم بڑھیں، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کے نام سے ہی ہم پکاریں گے، سامنے والے کو بھی اللہ ہی کہنا پڑے گا، اللہ ہی کو ماننا پڑے گا، وہ کسی اور نام سے اس ہستی کو جو ہے نہیں جان سکتا، نہیں مان سکتا۔ اس ضد کے اندر آتے ہیں، اور پھر اس میں پھر وہ تمام باتوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں اور پھر قرآن میں فرمائی ہیں۔ بھئی کوئی ہے جس نے اس ایک رب کو، اس ایک پرمیشور کو مان لیا، آدی شکتی کو مان لیا ہے نا، واحد گرو کے نام سے مان لیا، سپریم پاور کے نام سے مان لیا۔ کیا ایسے لوگوں کے لیے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت نہیں دی، وہ اس نے ابھی آخرت نہیں مانی، پرلوک کے بارے میں جو تفصیلات ہے وہ اس پر ابھی ایمان نہیں لایا، پرلوک پر کہ مرنے کے بعد دوبارہ ایک زندگی ہے، وہاں پر حساب کتاب ہونا ہے، اس کے بعد پھر سورگ میں ڈالے جائیں گے، اگر پنیہ کر کے آئیں گے اور ہے نا یعنی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو پھر سورگ میں جنت میں جو ہے داخل کیے جائیں گے، اور پھر اگر برائیوں کا پاپوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو پھر نرک میں اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ وہ ابھی اس پر نہیں آیا، وہ نہیں مانتا ہے ابھی اس بات کو۔ لیکن اگر اس نے صرف اوپر والا ایک ہے، اسی کی اپاسنا کرنی چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، یہ بات اگر اس نے مان لی کہ ایسے لوگوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بشارت ہے یا نہیں ہے نا؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من جس کسی نے قالا کہا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہاں پھر وہ منچاہی آتا ہے طریقہ، نہیں صاحب ہمارے نزدیک ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، ہم تو قبول نہیں کریں گے، ہم نہیں مانے۔ ارے آپ کے سامنے لائے کون وہ ایمان کو؟ آپ کو قبول کرو بول کے بولے کون؟ آپ ہے کون قبول کرنے والے، ریجیکٹ کرنے والے؟ رب ہیں آپ؟ لوگ اپنے آپ کو رب سمجھ بیٹھے ہیں، یہ جملے بولتے ہیں، میں نے مطلب میرے ساتھ پرسنل انٹریکشن میں مسلمانوں سے میں نے سنے، مجھ سے کہا ہے لوگ ہمارے نزدیک ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ارے آپ سے پوچھے کون بھائی؟ آپ کے سامنے لا کے پیش کون کرے وہ ایمان کو؟ وہ اپنے رب پر ایمان لا رہے ہیں، اور وہ بھی یہ بات کہاں آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مقابلے میں آ رہی ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں گیا، وہ اپنی جو بھی زبان میں کہے گا، ہر انسان سمجھ کر کچھ بات اگر کہے گا وہ اپنی زبان میں موسٹ کمفرٹیبل رہے گا، یہ تو فطری اور نیچرل بات ہے اور قرآن کا اصول ہے۔ یہاں یہ ہم نہیں مانیں گے، نہیں، رسالت ماننی پڑے گی، جب تک تو وہ جہنم میں جائے گا۔ بولتے بھی ہیں لوگوں کو، کوئی آ کر اگر احترام کے ساتھ میں اور یعنی عاجزی انکساری کے ساتھ کسی ہمارے ایسے ہے نا اہل علم سے اگر پوچھ بھی لے، کوئی غیر مسلم کوئی ہندو آ کر پوچھ لے، صاحب ہم پرمیشور کو تو مانتے ہیں جس کو آپ اللہ کہتے ہیں، لیکن ابھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ واٹ ول بی دا اینڈ ریزلٹ؟ یہ بول دیتے نہیں آپ جہنم میں جانے والے ہیں، حالانکہ یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ اپنی بات جو ہے پر اڑ جاتے ہیں، پیش کرتے ہیں لوگوں کو۔ اب آپ سوچیں یہ منچاہی دعوت کا طریقہ ہے یا رب چاہی طریقہ ہے؟ اور بالکل اسی طرح، کیونکہ یہ ایک جرنی ہے، یہ ایک سفر ہے جو انسان طے کر رہا ہے۔ بھئی یہ کوئی یعنی اسلام یا کوئی بھی دھرم دین جو بھی ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں ہے جو ہم نے ون ٹائم کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیا اور پھر اس کو رن کر کے انسٹال کر لیا اور پھر ختم، جب ایپلیکیشن اوپن ہوا تو سارے فیچرز اویلیبل ہو گئے، اب ہر چیز بالکل ٹھیک طریقے سے جو ہے ہو رہی ہے۔ انسان ہے نا، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ سیکھے گا، وہ جائے گا، پوچھے گا، معلوم کرے گا، پھر اس انفارمیشن کو وہ پروسیس کرے گا، سمجھے گا، سمجھ میں آنے کے لیے یعنی زندگیاں گزر جاتی ہے اس بات کو تو، مگر نہیں۔ اور یہ جو ہے یہ پروسیس کی ہی بات ہے کہ کسی کو بس اتنی بات پہنچی اور وہ اتنی بات اس کو سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بھائی اوپر والا تو ایک ہی ہے، وہ رب جو ہے، وہ سپریم پاور جو ہے، یہ پوری کائنات کا کریٹر جو ہے، وہ پالنہار جو ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی، وہ اس نے مان لی، ابھی آگے کا سبق آیا ہی نہیں اس کے سامنے۔ اور اس کو اگر یعنی موت اگر آ گئی تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ اس کو بشارت دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے نا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یا ایھا الناس، ایک اور یعنی روایت ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، یعنی پرمیشور کے علاوہ اور کوئی اپاسنا کے یوگیہ نہیں ہے، اتنا کہہ دو تم
فلاح پا جاؤ گے. پروسیس کی بات ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی, کہہ دیا سمجھ کر انسان نے. پھر اس کے بعد آتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں کسی کے سامنے آخرت کی تفصیل آ گئی, پرلوک کی تفصیل آ گئی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا, ایک نیائے دیوس ہوگا, ایک یوم الدین ہو گیا, قیامت کا دن ہے نا, وہاں پر میزان قائم کیا جائے گا, نیائے تلا استھاپت ہوگا ہے نا, پنیہ اور پاپ تولے جائیں گے, نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی. اور پھر جس کسی کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو پھر وہ جنت میں جائے گا, جس کسی کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جہنم میں, نرک میں جائے گا. یہ بات اگر اس کے سامنے پھر آئی, زندگی رہی, لوگ بتا رہے ہیں, موقع ہے, یہ انفارمیشن اس کے پاس آئی, اور پھر اس نے غور و فکر کیا, سوچا, کہا, دیکھا, جیسا بھی, یعنی سائنٹیفکلی ماننے والا سائنٹیفکلی دیکھے, اسکرپچرس کو ماننے والا اپنے اسکرپچر سے کمپیئر کر کے دیکھ لیں کہ بھئی ہمارے پاس بھی تو یہی کہا گیا تھا, ویدوں میں بھی تو یہی کہا گیا تھا ہے نا, گیتا میں بھی یہی کہا گیا تھا, بائبل میں بھی یہی کہا گیا تھا. یہ کوئی نئی اور نرالی اور انوکھی بات پہلی مرتبہ یہ نہیں بتا رہے قرآن کے اندر. اس کو ریئلائز ہوا, اس نے وہ بات مان لی, لیکن پھر آگے کا سبق نہیں ملا, آگے کی بات اس نے نہیں مانی. کیا ہوگا اس کے ساتھ میں؟ بتایا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا, قرآن میں بتایا, قرآن کی آیت ہے, ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں؟ ان الذین آمنوا, یقیناً جن لوگوں نے ایمان لایا, انہیں ایک سیپریٹ ایک گروپ اسٹیبلش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر. آمنوا کون ہے یہ ایمان لانے والے؟ کس پر ایمان لائے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ان الذین آمنوا, ان کو کہہ رہے ہیں. والذین ہادوا, اور وہ جو یہودی ہیں, وہ جو جیوز ہیں, ایک سیپریٹ گروپ, وہ اگر وہ بھی ایمان لا لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ان الذین آمنوا کے اندر آ جائیں گے. وہ نہیں لائے ہیں ایمان, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ الگ کر کے بتا رہے ہیں. والذین ہادوا, اور وہ جو یہودی ہیں, وہ جو جوز ہیں. والنصارى, اور وہ جو نصارہ ہیں, عیسائی ہیں, کرسچنز ہیں. یعنی تھرڈ گروپ سیپریٹ کر کے اللہ بتا رہے ہیں. والصابئین, اور وہ جو صابئین ہیں, اور ہماری اسٹڈی کے حساب سے وہ ہماری ہندو قوم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, وہ جو ہندو ہیں, الگ اور ایک آئیڈینٹی, ایک گروپ کر کے بتایا جا رہا ہے. اور پھر ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے من, ان میں سے جو کوئی آمن باللہ, اللہ پر ایمان لایا, پرمیشور پر اس کی آستھا ہو گئی, پرمیشور کو وہ ماننے لگا. وعمل صالحا, ہے نا, والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر, اور آخرت کے دن پر, پرلوک کے دن پر بھی وہ ایمان لایا ہے نا, اللہ پر ایمان لایا, پرمیشور پر, اور پرلوک پر, اس دن پر ہے نا, آخرت پر وہ ایمان لایا. یہ انفارمیشن یعنی اس کے سامنے آ گئی اور وہ اس نے مان لی. حالانکہ وہ ابھی سیپریٹ گروپ میں ہے, اس میں سے صرف ایک گروپ وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے لگا ہے, باقی کے سب اپنے اپنے پروفٹس کو ہی مان رہے ہیں ہے نا. یہودی موسیٰ علیہ السلام پر تک آ کے رکے ہوئے ہیں, عیسائی عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں, اور وہ جو صابئین ہیں وہ اپنے پاس جو رشی آئے ہیں وہ وہاں تک مانتے ہیں. لیکن ان کے اندر کامن یہ بات ہو گئی کہ وہ اللہ کو ماننے لگے, آمن باللہ والیوم الآخر, آخرت کے دن کو وہ مان رہے ہیں. وعمل صالحا, اور وہ نیک عمل کرتے ہیں, پنیہ کرتے ہیں, لوگوں کی بھلائی کرتے ہیں, لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے. وعمل صالحا, تو کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ فلہم, تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ہے اجرہم, ان کا اجر, عند ربہم, ان کے پروردگار کے پاس, ان کے رب کے پاس. فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, ان کے لیے ڈرنے کی اور غم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. بشارت دی ہے جنت کی, اگرچہ کہ وہ انہیں صرف اتنا ہی مانے ہیں, ابھی اور آگے کا رسالت نہیں مانے ہیں, ابھی تک پروسیس میں ہیں, انفارمیشن سن رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, ریئلائز کرنے میں ان کو وقت لگے گا, پروسیس ہے یہ. اللہ نے تو جنت کی بشارت دی ہے. ہمارے اہل علم, اب آپ بتائیں یہ من چاہی ہوگا نا طریقہ, کہ اللہ نے تو کہا کہ ایسے لوگوں کو جنت ہے, ایسے لوگوں کو جو ہے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کا اجر ان کو ملے گا, ڈرنے کی غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارے اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں, جنت میں نہیں جا سکتے, وہ تو جہنم میں جائیں گے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا انہوں نے.
ساتھیو یہ منچاہی طریقہ دعوت ہے نا، منچاہی طریقہ دعوت ہے جس کے پھر یہ برے نتائج ہے نا دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے یعنی دیکھیے یہ غلط طریقے سے دعوت دینے کے نتیجے میں بھی لوگ ایمان لاتے ہیں. وہ جو بالکل سلیم الفطرت ہوتے ہیں، وہ جو عاجزی اور انکساری ان کے مزاج میں ہوتی ہے نا، اور بس یعنی حق کا کوئی پہلو جو وہاں نہیں ملا یہاں مل گیا، تو یہ سمجھ کے کہ بھائی وہاں پر تھا ہی نہیں یہاں ہے، اور وہ الگ دھرم تھا یہ الگ دھرم ہے، وہ الگ دین تھا یہ الگ دین ہے. کیونکہ یہی ہے نا پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں جگہ جگہ پر انٹرنیشنلی بھی اگر آپ مطلب اٹھا کر خبریں دیکھیں، ہر جگہ پر یہی مینٹیلٹی چل رہی ہے. فلاں نے جو ہے کرسچینٹی سے اسلام دھرم قبول کر لیا، فلاں نے جو ہے ہندو دھرم کو چھوڑ دیا اسلام دھرم قبول کر دیا. یہی چل رہا ہے، ریلیجیس کنورژن کی ہی بات ہو رہی ہے. اور ریزن کیا دیتے ہیں کہ بھائی یہاں یہ اچھی پیاری پیاری یہ اتنی اچھی خوبصورت تعلیم ہمیں ملی. بھائی وہاں پر بھی تھی، آپ نے دیکھی نہیں، آپ کو کسی نے بتایا نہیں. اور یہ اور وہ ایک ہی تھا دراصل، کیونکہ دین ہمیشہ سے ایک ہی ہے، سارے پیغمبروں نے یہی دین پیش کیا. عربی میں اس کو اسلام کہتے ہیں. اس کا مول کیا ہے کہ آپ کو سمرپن کرنا ہے نا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے آپ کو جھکانا ہے. یہی تھا، ہمیشہ سے یہی کرنا تھا، یہی پسندیدہ طریقہ تھا زندگی گزارنے کا، کہ پرمیشور کی آگیا کے آگے بس اپنی اچھاؤں کو جو ہے سمرپن کر دینا. یہ بتاتے نہیں ہیں ویسے ہے نا، اور لوگوں کو اس طریقے سے متنفر کرتے ہیں. یہ من چاہی طریقے سے ہوتا کیا ہے، بہت اس کے خطرناک جو ہے نقصانات ہوتے ہیں. اور سب سے خطرناک نقصان اگر کوئی ہے وہ یہ ہے کہ رب ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے. پھر لوگ متنفر ہو رہے ہیں، لوگ نفرت اگل رہے ہیں، لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں، لوگ ہے نا لعنتیں بھیج رہے ہیں. وہ بھی ہیں نقصانات کے اندر. لیکن اگر کوئی سچا ایمان والا ہوگا تو اسے ڈر سب سے زیادہ اس بات کا ہوگا کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور یہ من چاہی طریقے دعوت کو اختیار کرنے سے جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہی کیا ہے، رب ناراض ہو جاتا ہے نا. اور عزیز ساتھیو، یہ طریقہ کار یعنی رب چاہی طریقہ کار کو اختیار نہیں کرنے کی وجہ سے ہماری ہندو قوم میں تو دعوت بڑی حد تک ہم نہیں دے پا رہے ہیں. اپنی ہندو قوم کو ان کے پاس موجود جو سچائی ہے اس سے جو ہے جو قرآن نے جو سلیقہ سکھایا اس سلیقے کے مطابق جو ہے ان کو متوجہ تو نہیں کر پا رہے ہیں. بھائی جن کا نام قرآن میں آیا، جن آسمانی صحیفوں کا نام قرآن میں آیا، جن پیغمبروں کا نام قرآن میں آیا، ان لوگوں سے کیا ہم اتنا ویسے کھل کر بات کر پا رہے ہیں؟ دیکھیے لوگ ایمان لا رہے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں لوگ تو ایمان لا رہے ہیں، گنے چنے کچھ لوگ، کہیں کچھ کم کہیں کچھ زیادہ لوگ ایمان لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو طریقہ ہم استعمال کر رہے ہیں، اختیار کر رہے ہیں لوگوں کو بلانے کا، وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، ہے نا. کہ کہیں پر بائبل کی غلطیاں نکالی، لوگوں کے سامنے اچھالا، ان کو بتایا، ان کے سامنے ثابت کر دیا کہ بھائی دیکھو کتنی انسائنٹیفک باتیں یا کانٹرڈکٹری باتیں وہاں پر دیکھو موجود ہے، تو لہٰذا یہ کلام الہی کیسے ہو سکتا ہے، اور دیکھو قرآن میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے لہٰذا اسے چھوڑو، اسے مان لو. یہ طریقہ اکثر مطلب بہت سارے دائی استعمال کرتے ہیں، سکسیسفل بھی ہو جاتے ہیں، لوگ ایمان بھی لا رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ اللہ نے بتایا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. تو عزیز ساتھیو، یہ من چاہی طریقے دعوت کو استعمال کر کے میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ نوح علیہ السلام اور ہماری ہندو قوم تو بہت دور کی بات ہے، جن پیغمبروں کا نام قرآن میں آیا ہے، جن صحیفوں کا نام قرآن میں آیا ہے، ان کو دعوت دینے کے سلسلے میں بھی ہم قرآن کے مطابق دعوت نہیں دے رہے ہیں، ہے نا. وہ طریقہ کیا ہوگا، اللہ نے کیا سکھایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے عملاً اسے جو ہے کر کے دکھایا ہے. انشاءاللہ موقع رہے گا تو آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل، اس کے حوالے سے، کیونکہ وہ ہم سمجھیں. یعنی میں آپ کو اصل تو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ہندو قوم کے ساتھ ہم بات کیسے کریں، ہے نا. ان سے رشتے کیا کیا جوڑنے ہیں اس پر ہم نے بات کی ہے آلریڈی.
ہے نا. خونی رشتے کے سلسلے میں ہم نے بات کی ہے, اب دینی رشتے کو جوڑنے کے سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں. لیکن ان کے پاس جانے سے پہلے ذرا یہ دیکھ لینا, یعنی نون سے ہم ان نون کی طرف جائیں گے. وہ جسے ہم ان نون سمجھ رہے ہیں وہ بھی اتنا ان نون نہیں ہے, ان کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں, لیکن ان سے بھی پہلے جو بہت واضح ذکر ہے, جو بہت ڈیٹیل میں جو ذکر ہے, ان کے سلسلے میں کیا کہا گیا, ان کو اپروچ ہم کیسے کریں, ان سے بات چیت کیسے کریں, وہ پہلے دیکھ لیں. نون ہے نا, اور پھر وہاں سے پھر ہم جائیں گے اس ایریا کے اندر جسے ہم ان نون سمجھتے ہیں, ہے نا. تو پھر بات آسانی سے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. اور یہ ساتھیوں, میں پھر ایک بات یہ آپ کے سامنے بار بار, مطلب پچھلی مرتبہ بھی دہرا کر میں نے کہی, اس بار بھی میں اصرار کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے, مقصد کسی کو ذلیل کرنا, کسی کو چھوٹا دکھانا, کسی کو غلط ثابت کرنا نہیں. مقصد یہ ہے کہ غلطی واضح ہو جائے, اور جتنے اخلاص کے ساتھ میں یعنی اس بات کو سننے والے لوگ ہیں وہ کراس چیک کر لیں, اور بات واضح ہونے کے بعد دلائل کے ساتھ میں سمجھ میں آنے کے بعد ہی قبول کریں اور اپنی غلطی کو سدھاریں. اور اگر پھر بھی یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں غلط بتا رہا ہوں, آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر رہا ہوں, کہیں غلط ترجمہ کر رہا ہوں, ادھر کی بات ادھر ہیرا پھیری کر رہا ہوں, حق باطل کو مکس کر کے بات کر رہا ہوں, تو خدا کے لیے آپ مجھے توجہ دلائیں, ہے نا. کیونکہ مقصد یہ ہے کہ سارے لوگ اللہ کو راضی کرنے والے ہو جائیں, ہے نا, سب کامیاب ہو جائیں, سارے مسلمان کامیاب ہو جائیں, سارے ہندو, سارے عیسائی, سارے یہودی, ہے نا, سارے وہ جو خدا کو نہیں مانتے, سب لوگ اچھے انسان بن جائیں, ہے نا. پہلے سے بھی ہوں گے بہت سارے اچھے, جو نہیں ہیں وہ بھی اچھے بن جائیں, جو اچھے ہیں وہ اور اچھے ہو جائیں, ہے نا. اور پھر یہ دنیا میں بھی سب کامیاب ہوں, اور پھر مرنے کے بعد بھی آخرت میں بھی سب کامیاب ہوں. یہ مقصد ہے نا. تو غلطی پر تنقید ہے, لوگوں پر نہیں ہے نا. لوگ اس اخلاص کے ساتھ میں, اس یعنی محبت کے ساتھ میں باتوں کو سنیں اور غلطی کو سدھار لیں. اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سننے کی, سمجھنے کی, قبول کرنے کی, اس پر عمل کرنے کی, اور پھر محبت کے ساتھ میں, ہے نا, احترام کے ساتھ میں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے سنتیں پڑھ لیں.